ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ بزرگوں، جوانوں اور بچوں کی جوک دا جوک مساجد اور عیدگاہوں میں آمد کا سلسلہ جاری۔ یاوہ نیوز کی جانب سے ناظرین کو عید الفطر کی مبارکباد۔ کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش، کہیں بوندا باندی تو کہیں موسلادھار بارش۔ سی ویو، کلفٹن، سکیم 33 سائٹ ایریا میں بھی بادل برس پڑے۔ سوراب گوٹھ ایف بی ایریا میں بھی موسلادھار بارش۔ نماز عید کے اجتماعات عیدگاہوں سے مساجد میں منتقل۔ ملک کے بیشتر حصوں میں بھی آج بارش، بالا علاقوں میں برفباری کا امکان۔ این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ پنجاب، کے پی، بلوچستان، جے بی، آزاد کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیشگوئی۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں آئندہ 12 سے 24 گھنٹے میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی عید الفطر پر قوم کو مبارکباد۔ صدر مملکت نے پیغام میں کہا، آج کے دن ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ضرورت مندوں، یتیموں اور محروم طبقات کو اپنی خوشیوں میں شریک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، خوشی کے اس موقع پر بھی ہمارے دل غزہ اور مشرق وسطیٰ میں تنازعات سے متاثر دیگر لوگوں کے لیے غمگین ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ عید امت مسلمہ میں بھائی چارے کے جذبے کو مزید گہرا کرے۔ مجھے یہ تجویز دی گئی پٹرول کی مد میں 76 روپے اور ڈیزل کی مد میں 177 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جائے، لیکن میں نے احساس ذمہ داری کے تحت پٹرول اور ڈیزل کی مد میں قیمتوں کے ہوش ربا اضافے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کے عید پر قوم کے لیے بڑا تحفہ۔ شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش رفع اضافہ مسترد کر دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ نہ کرنے اور موجودہ قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ حکومت رواں ہفتے 24 ارب روپے کا اضافی بوجھ خود برداشت کرے گی۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، آج خطے کی صورتحال کی وجہ سے عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ تجویز آئی کہ پیٹرول 76 روپے اور ڈیزل 177 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جائے، جو مسترد کر دی۔ حکومت کفایت شعاری اور ترقیاتی بجٹ میں سے 69 ارب روپے کی بچت کر چکی ہے۔ وعدے کے مطابق کفایت شعاری اور سادگی مہم کا آغاز حکومت نے خود سے کیا اور قومی وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنایا۔ حکومتی اقدامات سے ضرورت مند طبقات کو سہارا ملا۔ عوام کو قیمتوں کے کمر توڑ دباؤ سے محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک قوم بن کر احتیاط اور زندگی میں کفایت شعاری کو اپنانا ہوگا۔ اشرافیہ پر بھی ذمہ داری ہے کہ اس کار خیر میں اپنا کردار ادا کریں۔ مٹی کا تیل 70 روپے 73 پیسے مہنگا ہو گیا۔ نئی قیمت 428 روپے 74 پیسے لیٹر ہو گئی۔ عسکر قیادت کی تمام پاکستانیوں کو عید الفطر کی دلی مبارکباد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عید الفطر پر قوم کو دلی مبارکباد۔ ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی بھی عید الفطر پر قوم کو مبارکباد۔ مسلح افواج پاکستان کا عید الفطر پر اہل وطن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ پیغام میں کہا، مسلح افواج کے لیے عید کا حقیقی جذبہ وطن کے دفاع اور خدمت میں ضمیر ہے۔ افواج پاکستان کے جوان اہل خانہ سے دور قوم کے لیے امن و سلامتی یقینی بنا رہی ہیں۔ مسلح افواج سربراہان کے پیغام میں پاکستان کے بہادر مرد و خواتین کی قربانیوں کو خراج تحسین، شہداء اور غازیوں کے اہل خانہ کی ثابت قدمی اور حمایت کو سراہا گیا۔ دبئی کے برج الخلیفہ پر عید الفطر کے موقع پر خصوصی لائٹ شوز۔ برج الخلیفہ عید مبارک کے پیغامات روایتی عربی ڈیزائن کی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ یہ مناظر دیکھنے کے لیے برج الخلیفہ کے اطراف ہزاروں سیاح اور رہائشی جمع۔ امریکہ، انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش اور بھارت میں بھی عید آج منائی جائے گی۔ Pakistan is quite an important country. I expressed my viewpoint in so many occasions. I would like Afghanistan and Pakistan to have good relations. پاکستان ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ شہید علی خامنہ ای بھی پاکستان کو بہت اہمیت دیتے تھے۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان اچھے تعلقات چاہتے ہیں مسلم ملک آپس میں بہتر اور اچھے تعلقات قائم رکھیں۔ دشمن پڑوسی ملکوں سے ہمارے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا نوروز پر قوم کے نام پیغام۔ مجتبیٰ خامنئی نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش بھی کر دی۔ کہا دشمن ٹوٹ چکا، ہمارا اتحاد دشمن کو جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ ہم نے روزے اور جہاد کو ایک ساتھ جاری رکھا۔ دشمن پروپیگنڈا اور جھوٹ سے ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنگ میں قوم کو متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ ایران نے ترکیہ یا عمان پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ دشمن نے پڑوسی ملکوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے فالس فلیگ کیا۔ مشرق وسطیٰ میں فوجی اہداف کے حصول کے قریب پہنچ گئے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کارروائیاں سمیٹنے پر غور کر رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، کہا اب ترجیح ایران کے دفاعی صنعتی ڈھانچے کی تباہی ہے۔ اسرائیل، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت سمیت اتحادیوں کا ہر طرح تحفظ کریں گے۔ آبنۂ ہرمز کی نگرانی وہاں سے گزرنے والے ملکوں کی ذمہ داری ہے۔ آبنۂ ہرمز کی نگرانی متعلقہ ملکوں کے لیے آسان فوجی آپریشن ہوگا۔ ضرورت پڑنے پر امریکہ معاونت کرے گا۔ اس سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران سے مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن جنگ بندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ ایک فریق کو مکمل تباہ کر رہے ہوں تو جنگ بندی نہیں کی جاتی۔ ایران جنگ جیتنا چاہتا ہے۔ فتح ہمارے اہداف ہیں۔ ہم نے ایران کی بحریہ اور فضائیت تباہ کر دی۔ ایران کا طیارہ شکن حملے کا نظام بھی تباہ و برباد کر دیا۔ عسکری لحاظ سے ایران ختم ہو چکا۔ ایران ایٹمی ہتھیار کے حصول کا خواہاں نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا نوروز تہوار پر پیغام، کہا سپریم لیڈر نے ایٹمی ہتھیاروں کو مذہبی طور پر ممنوع قرار دیا۔ کوئی بھی ایرانی حکومتی اہلکار ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ ایران اپنے پڑوسیوں سے جنگ نہیں چاہتا، پڑوسی ممالک سے تمام اختلافات حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے تمام مشکلات دشمنوں کی مداخلت کا نتیجہ ہیں۔ ایرانی انفراسٹرکچر پر دوبارہ حملے کی صورت میں کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے اسرائیل ایران کے انفراسٹرکچر پر نیا حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ جنوبی پارس گیس فیلڈ پر ہونے والے حملے کے بعد اپنی تیاریاں بڑھا دی ہیں۔ ایران کے موقف واضح ہے، انفراسٹرکچر پر حملہ ہوا تو زبردست جوابی کارروائی ہوگی۔ ایران کے فضائی دفاع اور بحریہ کو نقصان پہنچانے کے دعوے غلط ہیں۔ امریکی دعووں کا موازنہ ویتنام جنگ کے دعووں سے کیا جا سکتا ہے۔ ایران نے ایک F-35 طیارے کو نشانہ بنایا۔ امریکی بیڑا گرالڈ فورڈ ناکارہ بنا۔ ابراہم لنکن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل کی شکست واضح ہے۔ ایرانی فوجی ترجمان نے خبردار کیا کہ اسرائیلی اور امریکی اہلکار دنیا بھر میں غیر محفوظ ہیں۔ دشمنوں کے لیے ہر جگہ خطرہ بڑھ گیا ہے۔ امریکیوں کے لیے تفریح مقامات، پارکس بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ ایران دشمنوں کو ہر جگہ نشانہ بنائے گا۔ پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق کی 69ویں لہر مکمل کرنے کا اعلان، بتایا تل ابیب اقا خلیج حیفا میں دشمن کے فوجی صنعتی مواصلاتی مراکز کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا جنگی معاونت فراہم کرنے والی کمپنیز اور دفاعی اور ریڈار سسٹمز کو ہدف بنانے کا دعویٰ، کہا امریکی فوجی اڈے علی السلام اور خراج پر بھی حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کے قدر، خیبر شکن، ذوالفقار اور قیام میزائلوں کے استعمال کی تصدیق، درمیانے فاصلے کے میزائل اور خودکش ڈرون سے مربوط کارروائیاں کی۔ اسرائیل کے میزائل حملے میں پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد شہید۔ پاسداران انقلاب نے تصدیق کر دی، حملے سے کچھ دیر پہلے بریگیڈیئر جنرل علی محمد نے کہا تھا ایران اب بھی میزائل بنا رہا ہے۔ ایران کا کویت کی منال احمدی آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ، ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت پیٹرولیم کارپوریشن نے تصدیق کر دی، ریفائنری کے متعدد یونٹس کو بند کر دیا گیا۔ ایران کے حملوں نے قطر کی LNG پیداواری صلاحیت کو 5 سال کے لیے 17% تک ختم کر دیا۔ سالانہ $20 ارب کا نقصان ہوگا۔ قطر انرجی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کا کہنا ہے کہ تنصیبات کی مرمت میں 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں۔ امریکہ مشرق وسطیٰ میں مزید ہزاروں فوجی تعینات کرے گا۔
امریکی فوج ہزاروں میرینز اور سیلرز مشرق وسطی بھیج رہی ہے۔ رائٹرز کے مطابق اضافی تعیناتی کا مقصد بڑھتی کشیدگی اور ایران کے حملوں کی وجہ سے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ امریکہ سمندر میں پھنسے ایرانی تیل کے ٹینکر سے پابندیاں ہٹا سکتا ہے۔ اپنے ہرمز کی بندش کے باعث تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا لبنان پر پھر حملہ، جنوبی لبنان میں رات بھر بمباری، متعدد افراد زخمی۔ رواں ماہ اسرائیلی حملوں میں 1000 افراد شہید ہو چکے۔ لبنان کے سرکاری خبررساں ایجنسی کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں کا دائرہ بیروت، مشرقی شہر اور جنوبی شہر سیدون تک پھیل گیا۔ ماسکو نے لبنان میں روسی ٹیم پر حملے کے بعد اسرائیلی سفیر کو طلب کر کے وضاحت درج کری۔ لبنان پر فضائی حملے میں روسی خبررساں ادارے RT کے بیورو چیف بال بچ گئے تھے۔ اسرائیل کے جنوبی شام نے حملے، کمانڈ سینٹر اور ہتھیاروں کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے رابطے، عید کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بنگلہ دیشی ہم منصب طارق رحمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بنگلہ دیش سے دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ۔ جنوبی ایشیا میں علاقائی پیش رفت کے ساتھ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا لبنان کے وزیراعظم نواف سلام سے بھی رابطہ، عید الفطر کی مبارکباد دی۔ لبنان کے وزیراعظم سلام نے شہباز شریف کا گرمجوشی سے شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم کا مشکل حالات میں لبنان کی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ لبنان کے اتحاد، خود مختاری، علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کے مستقل حمایت کا اعادہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ملیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم، آذربائیجان کے صدر اور ازبکستان کے صدر شوکت میرزیوف سے بھی ٹیلی فونک رابطے۔ ایران اور خلیج میں کشیدگی کو کم کرنے پر زور، امن کے لیے تعاون پر اتفاق۔ فضائی حدود کی بندش کے باعث خواتین اور بچوں سمیت 500 سے زائد پاکستانی زائرین عراق میں پھنس گئے۔ فیصلے ختم ہونے کے بعد زائرین کھانا اور ادویات خریدنے سے بھی خارج۔ زائرین کا کہنا ہے پاکستانی قونصل خانے نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ سوئی گیس صارفین کو عید کے تینوں دن گیس ملے گی۔ عید کے 3 دن رات 12 سے 6 بجے تک گیس بند رہے گی۔ سوئی صدر نے عید الفطر کے دوران گیس فراہمی کا شیڈول جاری کر دیا۔ ترجمان سوئی صدر کے مطابق چاند رات سے عید کے پہلے دن رات 12 بجے تک مسلسل گیس میسر ہوگی۔ PSL کا رنگ میلہ سجنے میں 1 ہفتے سے بھی کم رہ گیا۔ آسٹریلوی بلے باز مارنس لبوشین پہلی بار لیگ میں شرکت کے لیے بےتاب، کہتے ہیں ٹیم جوائن کرنے کے لیے بےتاب ہوں۔ لبوشین PSL 11 میں حیدرآباد کنگز بینک کی قیادت کریں گے۔ PSL 11 کی چمچماتی ٹرافی مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی لاہور پہنچ گئی۔ ٹرافی کو تاریخی مینار پاکستان اور لاہور قلعے کی سیر کرائے گی۔ ٹرافی ٹور کا آغاز کراچی سے ہوا۔ اب تک حیدرآباد، اسلام آباد، راولپنڈی، اسکردو، پشاور لے جایا جا چکا۔ PSL 11 کے اینتھم کھیلیں گے بیٹ پر کی جھلکی سوشل میڈیا پر شیئر کر دی گئی۔ اینتھم میں لیجنڈ گلوکار عاطف اسلم، ایما بیگ، دانیہ کمل اور صابری سسٹرز آواز کا جادو جگائیں گے۔ اینتھم جلد ریلیز کیا جائے گا۔ سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش۔ آگ لگے بستی میں کا کراچی میں رنگ پریمیئر۔ فلم میں جلوہ گر ستاروں کی کہکشاں نے رنگ جما دیا۔ فلم میں ملک بھر کے سنیما گھروں میں آج ریلیز کی جائے گی۔ فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان کی فلم نے شائقین کی توجہ کھینچ لی۔ فلم آگ لگے بستی میں کی بیرون ملک شاندار نمائش جاری۔ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور متحدہ امارات کے سنیما گھروں میں فلم آگ لگے بستی میں سلور اسکرین کی زینت بن گئی۔ اور میٹھی عید کے رنگ ARY نیوز کے سنگ۔ چھوٹی عید پر ہوگی بڑی انٹرٹینمنٹ۔ تینوں دن موج مستی سے بھرپور پروگرام۔ صبح کا آغاز ہوگا میٹھی سوئیوں اور باخبر سویرا کے ساتھ۔ دوپہر 1:03 پر سابق گورنر کامران ٹسوری کریں گے وسیم مدامی کے معصومانہ سوالوں کا سامنا۔ ہوشیاریاں عید اسپیشل میں ہوگا ہنسنا ہسانا اور مستی کا دھمال۔ سپورٹس روم میں ہوگی کرکٹر اظہر علی سے ملاقات۔
عید کے تیسرے دن پروگرام ہمارے مہمان میں اداکارہ ریشم بنے گی عامر خان کے مہمان